چاہے وہ دنیا کا ہو، چاہے وہ دین کا ہو، چاہے وہ کوئی ہنر ہو یا وہ علم ہو، جب کوئی سکھاتا ہے تو پھر اس کا امتحان لیتا ہے۔ امتحان والے کا مقصد فیل کرنا نہیں ہوتا، مقصد پاس کرنا ہوتا ہے۔ مقصد ان کو اچھا ثابت کرنا ہوتا ہے۔ دل میں یہی ہوتا ہے اللہ کرے کوئی ایک بھی فیل نہ ہو، بلکہ زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھے نمبروں سے پاس ہوں۔ یہی جذبہ ہوتا ہے نا ہر ممتحن کا۔ کوئی ممتحن اس نیت سے امتحان نہیں لیتا کہ بچے کو فیل کرنا ہے، بلکہ چاہتا وہ یہ ہے کہ بچہ بہت زیادہ اچھے نمبروں میں پاس ہو، چاہے وہ دنیا کا کوئی کورس ہو، دنیا کا کوئی فن ہو، یا وہ دین کا علم کا کوئی مسئلہ ہو۔ ممتحن جب امتحان لیتا ہے، لیکن جب وہ امتحان لے گا تو وہ تلاش کس کو کرے گا؟ تلاش وہ غلطی کو کرے گا یا صحیح کو کرے گا؟ تلاش وہ غلطی کو کرے گا۔ اب آپ قرآن سنا رہے ہیں، امتحان دے رہے ہیں، تو ممتحن کس چیز کو دیکھے گا؟ آپ کی غلطی کو وہ دیکھے گا، کہاں غلطی کرتا ہے، اٹکن کہاں آتی ہے، غلطی کہاں آتی ہے، مد غنہ کی، فلاں کی۔ اس کی تلاش کس کی ہوگی؟ غلطی کی۔ اب فرض کرو بچے نے پیپر دیا ہے، اب میں پیپر چیک کر رہا ہوں، تو میں پیپر چیک کرتے کرتے نشان کس جگہ پر لگاؤں گا؟ غلطی پر۔ غلطی کو چیک کروں گا، غلطی تلاش کروں گا، حالانکہ مقصد میرا اس کو فیل کرنا نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کرے اس بچے کی ایک بھی غلطی نہ آئے اور یہ بچہ اعلیٰ نمبروں میں پاس ہو۔ لیکن تلاش کیا کرتا ہے ممتحن؟ نہیں بات سمجھ آئی؟ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اچھا، پھر یہ کہ ممتحن صرف اسی کو دیکھے گا جو اس نے امتحان لیا ہے، یا اس کے علاوہ کو؟ مثلا ایک بچے سے ممتحن نے ایک رکوع سنا ہے، اب رکوع کے اندر اس کو غلطیاں آ گئیں، 2 آ گئیں، 4 آ گئیں، 10 آ گئیں۔ اگر وہ ویسے اس کے علاوہ پورا قرآن اور سنتا، اس کو ایک غلطی بھی نہ آتی، اب وہ اس کو دیکھے گا کہ اس کو باقی قرآن میں غلطی آتی یا نہ آتی، یا اس کو دیکھے گا جو میں نے سنا ہے اس میں کتنے غلطیاں آئی ہیں؟ کس چیز کو دیکھے گا؟ کہ جو میں نے سنا ہے اس میں کتنے غلطیاں آئی ہیں۔ اب وہ بچہ کہتا ہے میں استاد کو روزانہ سناتا ہوں، میں تو 5 سپارے کھڑے ہو کے سناتا ہوں، 15 سپارے کھڑے ہو کے سناتا ہوں، میری ایک غلطی بھی نہیں آتی۔ یہ تو اچانک اتفاقاً یار یہاں میری غلطیاں آ گئی ہیں، ورنہ استاد سے پوچھ لو، میری کلاس والوں سے پوچھ لو، میری تو ایک غلطی بھی نہیں آتی۔ لیکن ممتحن کس چیز کو دیکھے گا؟ اسی کو دیکھے گا جو اس نے سنا ہے۔ اسی طریقے سے کتابوں کا مسئلہ ہے کہ ایک بچہ بڑا لائق ہے، بڑا لائق ہے، بڑا لائق ہے، اس کے بارے میں استاذ کو 100% یقین ہے کہ یہ بچہ مکمل یاد کیے ہوئے ہے، لیکن جب ممتحن نے پوچھا اس کا جواب کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا، چاہے لکھنے میں چاہے زبانی بتانے میں۔ اور جو ایک نالائق تھا، نکما تھا، اس کو پتہ تھا استاذ کو بھی اس کو کچھ نہیں آتا، لیکن وہاں اس کی بات صحیح نکل پڑی، چاہے وہ زبانی جواب تھا یا وہ لکھنے کا جواب تھا، تو پھر نمبر ممتحن کس کو زیادہ دے گا؟ اسی کو جس نے وہاں صحیح بات کہی ہے، وہی وہاں صحیح جواب لکھا ہے، یہ جائے کہ ویسے وہ فی نفس ہی کیا ہو؟ نکما ہو، کمزور ہو۔ لیکن ممتحن کس کو دیکھے گا؟ اسی جواب کو دیکھے گا۔ وہ نہیں دیکھے گا کہ یہ بات تو اس کو آ گئی، اس کے علاوہ تو اس کو کچھ بھی نہیں آتا، جو میں نے رکوع سنا اس میں تو ایک غلطی نہیں آئی، لیکن ویسے اس کو پورا کا پورا سپارہ کیا پورا قرآن ہی نہیں آتا، تو اب وہ کس کو دیکھے گا؟ تمہارا عقل کیا کہتا ہے؟ اسی کو دیکھے گا جو اس نے پوچھا ہے، بس۔ اس کے علاوہ اب یہ 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ نمبر 1، ممتحن کا کام کیا ہے؟ غلطی کو پکڑنا۔ کس کو پکڑنا؟ غلطی کو۔ اس کو حالانکہ وہ چاہتا ان کو فیل کرنا نہیں ہے، اس کے دل کا جذبہ۔ آپ سے روزانہ استاد سبق سنتا ہے، منزل سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، تو وہ غلطی پکڑتا ہے یا کسی اور چیز کو؟ غلطی کو تلاش کرتا ہے نا، کہ میرا سنانے والا سبق سنا رہا ہے، سب کی سنا رہا ہے، منزل سنا رہا ہے، غلطی نہ آئے۔ اگر کہیں غلطی آئے گی تو فوراً پکڑے گا۔ اسی طریقے سے کتابوں والا سبق سنا ہے تو استاد کیا پکڑے گا؟ غلطی پکڑے گا۔ حالانکہ استاد چاہتا یہ نہیں ہے کہ اللہ کرے اس غلطی آئے، وہ تو اللہ کرے غلطی نہ آئے۔ اس کو خوشی تو کس بھی چیز میں ہے؟ اس کے غلطی نہ آنے میں ہے۔ چاہے وہ قرآن مجید کا استاذ ہے، قرآن مجید طالب غلطی نہ آئے وہ خوش ہوتا ہے، کتابوں کا استاذ ہے، کتابوں کے طالب میں غلطی نہ آئے استاد خوش ہوتا ہے، کسی اور فن کا کوئی ہے اس میں بھی جب غلطی نہیں ہے، ایک استاد کو کیا ہوگی؟ خوشی ہوگی کہ غمی ہوگی؟ خوشی ہوگی نا۔
وہ تو الٹا کہے گا ماشاءاللہ، میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں، میں اس کو شاباش دیتا ہوں، میں اس کو مٹھائی کھلاتا ہوں، ایسے کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ تو اب یہ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ استاذ کا مقصد ان کو پاس کرنا ہوتا ہے، خوشی اس میں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی تلاش کس کو کر رہا ہوتا ہے، ڈھونڈ کس کو رہا ہوتا ہے؟ غلطی کو۔ اور اسی طریقے سے دیکھتا صرف کس کو ہے؟ جو اس نے پوچھا اس کو ہے، اس کے علاوہ وہ کہے خدا کی قسم میری فلاں دن بھی ٹھیک تھا، فلاں دن بھی ٹھیک تھا، فلاں مہینہ ہو گیا میں استاذ کو سناتا ہوں، میری کبھی غلطی نہیں، آج اچانک آ گئی یار، اتفاقاً آ گئی جو میں نے تو آپ نے پوچھا، تو ممتحن کہے گا میں نے تو بھائی اسی کے نمبر لگانے ہیں جو میں نے پوچھا ہے۔ ایسے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اچھا، اس ساری گیم کے پیچھے جو ممتحن ہے وہ دشمن ہے اس بچے کا امتحان لینے والے کا یا خیر خواہ ہے؟ دشمن ہے یا خیر خواہ ہے؟ تلاش تو وہ خامیاں کر رہا ہے، تلاش تو اس کی غلطیاں کر رہا ہے، لیکن ہے اس کا خیر خواہ۔ کیوں تلاش کر رہا ہے؟ تاکہ آئندہ غلطی نہ آئے، غلطی کو ختم کرنے کے لیے غلطیاں تلاش کی جاتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، آپ اس کو اپنی طبیعت چیک کرواتے ہیں، آپ کا وجود کے 360 جوڑ ہیں، ان میں سے سارے ٹھیک ہیں، ایک میں کوئی خامی ہے تو ڈاکٹر آپ کو کیا کہا؟ ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے 360 جوڑ میں سے 359 بالکل ٹھیک ہیں، لہٰذا آپ مجھے مٹھائی کھلاؤ، باقی ایک خراب ہے۔ کیا یار، ایک کا کوئی مسئلہ ہے یار؟ ایک ہی تو خراب ہے، باقی تو سارے آپ کے ٹھیک ہیں، لہٰذا ایک آنکھ آپ کی خراب ہے، یا ایک ناک خراب ہے، یہ کان خراب ہے، دل خراب ہے، پھیپھڑا خراب ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ، ایک خراب ہے نا، باقی تو سارے آپ کے ماشاءاللہ آپ کو تو مبارک۔ آپ خوش ہو جائیں گے یا یہ کہیں گے نہیں وہ جو ایک خراب ہے اسی کا علاج کرنا ہے، اسی کا آپریشن کرنا ہے، اسی کی دوائی کھانی ہے، اسی کے لیے میں نے 1000 روپے لگانے ہیں؟ وہ نہیں، میری بات سمجھے، ڈاکٹر آپ کا خیر خواہ ہے یا آپ کا دشمن ہے؟ ممتحن بھی آپ کا خیر خواہ ہے یا آپ کا دشمن ہے؟ تو اس سارے سے آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو بندہ آپ کی خامیاں بتا رہا ہے ممتحن بن کے، جو آپ کی بیماری بتا رہا ہے ڈاکٹر بن کے، آپ اس کو اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں، تو پھر جو استاذ آئے دن آپ کو آپ کی کوتاہیاں بتاتا ہے وہاں آپ منہ کیوں چڑھاتے ہیں؟ وہاں آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ بڑا بدتمیز استاذ ہے، اس کے پچھوں پیچھے آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ اس مدرسے سے آپ کو دشمنی کیوں ہو جاتی ہے؟ اس استاد سے دشمنی کیوں ہو جاتی ہے؟ ڈاکٹر سے تو نہیں ہوتی، ڈاکٹر تو کہتے ہیں میرا جلدی آپریشن کرو، پیسے بھی وہ 10 دیتا ہے، میں 20 دیتا ہوں، دوائی کے پیسے جو وہ مانگتے ہیں اسی وقت فوراً نکال کے دینے کو تیار ہے، آپریشن کرانے کے لیے پیسے لگانے کو تیار ہے، ڈاکٹر کو خیر خواہ سمجھتا ہے، تو استاد کو خیر خواہ کیوں نہیں سمجھتا جو استاد مجھے میری خامیاں بتاتا ہے؟ میری بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ آج کے دن پھر مثال کے طور پر 4-5 دن میں نہیں تھا، اب آج ظہر کی نماز کے وقت 4-5 منٹ اوپر ہو گئے، اس بچے نے اذان دی ہے، یہ سب سے بڑا یہی ہے، ساروں میں ذمہ دار یہی ہے، جتنے تم ہو یہاں مدرسے سے تعلق رکھنے والے ان سب میں ذمہ دار یہ بچہ ہے، اس کی استاد نے ڈیوٹی لگائی ہے، اس کی مدرسے نے ڈیوٹی لگائی ہے، یہ تنخواہ لیتا ہے، یا تم سارے باقی چھوٹے ہو؟ سب سے بڑا یہ ہے، سمجھدار یہ ہے۔ 3-4-5 منٹ بعد اذان دی، اس بچے نے اذان دی، اور جس وقت اس نے اذان دی مسجد میں ایک بندہ بھی نہیں تھا۔ اب اگر میں 5-6 دن کے بعد آؤں، میں اس خامی کو دیکھوں اور مجھے کہیں استاذ مدرسے والے باقی استاد جی آج ہی صرف اذان لیٹ ہوئی ہے، اس کے علاوہ بالکل نہیں ہوتی، ہم آپ کو ہر قسم کی غلطی دیتے ہیں، تو پھر میں ممتحن ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، تو مجھے یہی کہنا چاہیے کہ میں تو اسی کے نمبر لگاؤں گا، مجھے نہیں پتہ تم نے پورے 5 دن میں 1 منٹ بھی لیٹ کیا یا نہیں کیا ہے۔ اب آج صبح کو جس وقت اٹھے ہیں اس کا رزلٹ کیا ہے؟ میں کتنی دفعہ چیخ چکا ہوں یہاں، کتنی دفعہ چیخ چکا ہوں۔ اب میں اگر ڈاکٹر ہوں، میں اگر ممتحن ہوں، تو میں نے نمبر کس کے لگانے ہیں؟ اب یہ مجھے تم سارے قرآن اٹھا کے کہو کہ جی ہم ایک دن بھی پہلے، اس سے پہلے جو 5-4 دن آپ نہیں تھے، ہم بالکل 1 منٹ لیٹ نہیں ہوئے، 1 منٹ اذان لیٹ نہیں ہوتی، 1 منٹ فلاں کام نہیں ہوتا، بس آج ہی اچانک ہو گیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ دونوں مثالیں دے کے ممتحن کی ڈاکٹر کی سمجھا رہا ہوں، اگر آپ کی کھوپڑی کام کرتی ہے، نہیں کرتی ہے تو آج یہاں نہیں کرے، کسی اور مدرسے میں نہیں کرے گی، کسی اور مدرسے میں نہیں کرے گی، کل کو تم مدرسے کے ذمہ دار بن جاؤ گے، تم کسی ادارے کے ذمہ دار بن جاؤ گے، تم کسی ادارے کے استاذ بن جاؤ گے، پھر بھی تمہاری کھوپڑی کام نہیں کرے گی۔ اگر کرتی ہے تو پہلی بات تمہیں ہاں ہاں آتی ہے، اس بات میں ہاں کیوں نہیں آتی؟ میری پچھو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اسی قاری صاحب کو میں کسی مدرسے میں بھیجتا ہوں، ویسے لوگ استاد مانگتے ہیں، تو یہ وہاں بھی ایسے ذمہ داری کرے گا جیسے میرے پاس کر رہا ہے، تو پھر میں کسی کو استاد دینے کو تیار ہوں گا؟
کل کو یہ بچہ میرے پاس پڑھ جاتا ہے، یہ بچہ میرے پاس پڑھ جاتا ہے، یہ پڑھ جاتا ہے، اور وہ میرے پاس یہی کارکردگی دکھاتے ہیں۔ ہمیشہ سب سے بڑی